بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت سلمہ بن خالد المخزومی بیان کرتی ہیں کہ شام سے ایک عارفہ، ایک عاشقہ خاتون تھی، وہ اللہ کے گھر طواف کے لیے آئیں۔ ان کو حزینہ شامیہ کہتے تھے، یعنی وہ عشق الہی میں بڑا روتی تھی اور غم زدہ رہتی تھی، اور ہمیشہ شوق کا، اللہ کے دیدار کی آرزو کا، اس شوق کا غلبہ رہتا تھا۔ اور جب کبھی وہ کعبۃ اللہ کے دروازے کو دیکھتی، جب نگاہ کعبہ کے دروازے پر طواف کے دوران پڑتی، تو بے اختیار زبان سے نکلتا بیت ربی، بیت ربی، میرے رب کا گھر، میرے رب کا گھر، بس یہی کہتی اور زاروں قطار روتی، زاروں قطار روتی، میرے رب کا گھر، ہائے ہائے میرے رب کا گھر ہے، زاروں قطار روتی۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز کعبہ شریف کا دروازہ کھلا اور اندر کچھ لوگ داخل تھے اور وہ اندر رو رہے تھے۔ وہ دروازے کے پاس گئی کہ سنو یہ رونے والے کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے ملیکنا وقرۃ اعیننا، اے ہمارے مالک اور اے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے شوق کو، انتظار کو زمانہ گزر گیا، متی تکون ملاقاتنا، ہماری ملاقات کب ہوگی۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے مولا بڑا طویل زمانہ گزر گیا، شوق اور انتظار کو، ملاقات کب ہوگی۔ بس اس جوان بیٹی نے یہ کلمات سنے، اس کی چیخ نکلی، بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ کچھ وقت اس کا جسم تڑپتا رہا اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ ہائے ہائے ہائے۔ امام سید احمد الرفاعی نے بیان کیا ہے حالت و اہل الحقیقت مع اللہ میں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ وفات کیسے ہوئی ان کی آخر وقت میں۔ ان کے ایک ساتھی تھے، وہ بازار جانے لگے تو آپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں بازار جا رہا ہوں، گھر والوں کے لیے کچھ چیزیں خریدنے جا رہا ہوں، اگر آپ نے بھی کچھ خریدنا ہو تو بتا دیں میں لے آؤں آپ کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے ہاں ایک چیز خریدنی ہے اگر تم خرید کے لا سکو۔ انہوں نے پوچھا کیا؟ فرمایا کہ اگر تمہاری قدرت اور طاقت ہو خرید کے لانے کی اس شے تو میرے لیے لے آؤ، اور وہ موت ہے۔ مجھے زمانہ طویل گزر گیا اس مولا سے ملاقات کا، انتظار کرتے کرتے، انتظار کرتے کرتے، کب موت کے دروازے سے گزر ہوگا اور ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کے پھر زاروں قطار رو پڑے، پر مجھے نہیں دیکھنے دیتا، میں اس قابل نہیں کہ اس محبوب کو دیکھ سکوں، بے ہوش ہو۔ یعنی ایسی کیفیات صحابہ کرام میں بھی شروع ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد صوفیاء نے ایک بات بڑی پیاری لکھی ہے، حضرت فتح الموصلی بیان کرتے ہیں کہ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، یہ پھر بیٹیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے 2 بیٹیاں تھیں، اور دونوں عارف باللہ تھیں، اللہ نے ان کو اپنی معرفت کا خزانہ دے رکھا تھا۔ دونوں حج کے لیے گئیں، حج کے لیے گئیں، اور جب قریب پہنچی کعبۃ اللہ پہ آنکھ پڑی تو ایک بہن نے دیکھ کر کعبہ کو دیکھتے اپنی دوسری بہن کو کہا یا حاذہ اھذا بیت ربی، وہ میری بہن جو بھی آپس میں بولتی ہوں گی لفظ، وہ میری بہن یہ ہے میرے رب کا گھر۔ ہائے ہائے ہائے، کیا یہ ہے میرے رب، میرے مولا کا گھر؟ دوسری نے کہا فقالت الاخری، دوسری نے کہا نعم، ہاں یہی ہے مولا کا گھر۔ بس اس کی چیخ نکلی اور اسی لمحے روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ میں یہی بات شروع میں کہہ رہا تھا کہ کاش میں تو یوں سوچتا میں بھی اس زمانے میں کہیں پیدا ہوا ہوتا، ہائے ہائے، اور کبھی کسی ایسے موقع پر ان عاشقوں اور عارفوں کی ہمراہی میں میری بھی چیخ نکلتی اور چیخ سے روح قفس انصری سے پرواز کر گئی ہوتی۔ کیا دور تھا وہ۔ علامہ اقبال نے
کیا ایک اپنے کلام میں کہا تھا، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہ صنم آشنائی کا دور ہے، سارا صنم آشنائی کا دور ہے۔ کتنے صنم ہیں جو ہمارے دل میں گھر کر گئے اور ہمیں خبر نہیں، ہمارے ذہن فریب زدہ ہو گئے، دل فریب زدہ، سوچیں فریب زدہ۔ سیدنا ابراہیم ادھم فرماتے ہیں کہ میں لبنان سفر پہ تھا اور وہاں لبنان کے پہاڑوں میں نے ایک جوان کو دیکھا۔ اب میں اپنے بیٹوں سے، یوتھ لیگ کے، MSM کے، تحریک تنظیم کے جوان بیٹوں سے بھی بات کر لوں۔ جوان بیٹا دیکھا اور وہ کھڑا کہہ رہا تھا، یا من قلبی لہو محب و نفسی لہو خادم، اے وہ محبوب جس کے لیے میرا دل جس کا عاشق ہے اور میرا نفس میری جان جس کی خادم ہے، شوقی الیہ شدید، میرا شوق برداشت سے باہر ہو گیا ہے، بہت شدید ہو گیا ہے، متی القاک، تجھ سے ملاقات کب ہوگی، ہائے ہائے، اتنی بات کرتا تھا جوان، تجھ سے ملاقات کب ہوگی، تجھ سے ملاقات کب ہوگی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ میں اس کے قریب ہوا اور میں نے پوچھا، رحمک اللہ ما علامت حب اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے، مجھے بتا اللہ کے عشق اور محبت کی علامت کیا ہے، جو تیرا عشق ہے اس کی علامت کیا ہے؟ قال حب ذکر ہی، اس کی یاد کا عشق، اس کے ذکر سے عشق، یہ اس کے عشق کی علامت ہے۔ جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے ذکر سے محبت کرتا ہے، وہ اس کی یاد سے محبت کرتا ہے، وہ اس کے تذکرے سے، اس کے معمول سے، اس کی زندگی سے، اس کی ہر شے سے محبت کرتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا، فما علامت المشتاق، اس شوق رکھنے والے اور محبت رکھنے والے کی علامت کیا ہے؟ اس نے کہا، اللہ ینساہ فی کل حال، وہ کسی حال میں بھی محبوب کو نہ بھولے۔ اگر اس کا دل کسی بھی حال میں محبوب کو نہیں بھولتا تو پھر وہ مشتاق ہے، اس کا مشتاق ہے۔ حضرت ابو الحسین خیر النساج کہتے ہیں کہ دنیا سے بہت لوگ چلے جاتے ہیں، دنیا سے دنیا کی لذتوں کو چکھے بغیر چلے جاتے ہیں، دنیا کی لذتوں کو چکھے بغیر چلے جاتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا وہ لذتیں کیا ہیں جنہیں چکھے بغیر لوگ چلے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا، لذت الذکر و سرور المعرفہ و حلاوت المنہ و انس الشوق والمحبہ۔ دنیا میں جو لذتیں یہاں ہیں جو جنت میں نہیں ملیں گی، ہائے ہائے ہائے، جنت میں نہیں ملیں گی وہ لذتیں، صرف دنیا میں رکھی گئی، اس کے ذکر کی لذت۔ وہاں تو ذکر کرنے والے اس کا اجر پا چکے ہوں گے، جنت میں تو ذکر کے اجر مل گئے ہوں گے۔ دنیا میں جب محبوب دکھائی نہیں دیتا تو عاشق غیبوبت کے عالم میں اس کو یاد کرتا ہے اور اس کے ذکر کی لذت پاتا ہے۔ یہ نعمت صرف دنیا میں ہے۔ اور پھر حلاوت المنہ، جو اللہ نے نعمتیں کی دی ہیں، ان نعمتوں کا ادراک کرنا، احساس کرنا کہ مجھے اللہ کی نعمت ہے، اور اس کی حلاوت اور لذت کو پانا، اور پھر اس کو پہچاننا۔ جب اس کی معرفت نصیب ہو جائے اللہ کی، تو اس کی معرفت کا سرور لینا، اس کی معرفت کو سرور کیف لینا، اور پھر جب اس سے عشق ہو جائے تو اس کی ملاقات کے لیے طبیعت کا مانوس ہو جانا، انس، ہر وقت اس کے شوق میں، اس کی محبت، اس کی ملاقات کے انتظار میں رہنا۔ یہ نعمتیں دنیا میں ہیں۔ فرمایا بہت سے لوگ جو نعمتیں اللہ نے دنیا میں رکھی ہیں ان کی لذت چکھے بغیر چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ چکھتے ہیں اور پھر اس سے محروم ہو جاتے ہیں، برقرار نہیں رکھ سکتے۔ دیکھیے، ایسی لذتوں کو لینا ایک محنت اور ایک خوش نصیبی اور ایک نعمت ہے، مگر ان کو برقرار رکھنا زندگی بھر مرتے دم، یہ اس سے 100 گنا بڑی نعمت ہے۔ اس میں لوگ مار کھاتے ہیں، اس میں لوگ پھسل جاتے ہیں،
کچھ لوگ وہ ہیں اس دنیا میں جو مولا کی راہ پر چلتے نہیں ہیں، انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا، مولا کی آواز ان کے کان پر نہیں پڑی، دھیان نہیں دیا، اس کی طرف نہیں آئے، سو ذکر کی طرف نہیں آئے، فکر کی طرف نہیں آئے، دعوت اور عبادت کی طرف نہیں آئے، طاعت کی طرف نہیں آئے، معرفت کی طرف نہیں آئے، اس کی لذت نہیں چکی۔ دوستو یہ ایک لذت ہے، اس پر محنت ہے، اس پر محنت ہے، بڑی محنت درکار ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں، اور کچھ خوش نصیب وہ ہیں جو اس راہ پہ چل پڑتے ہیں، جن کو یہ کھانا مل جاتا ہے، پھل مل جاتے ہیں، چکھ لیتے ہیں، کیف لیتے ہیں، سرور لیتے ہیں، لذت لیتے ہیں، چل پڑتے ہیں، مگر چلتے چلتے پھر غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نفس ان پر حملہ آور ہوتا ہے، شیطان حملہ آور ہوتا ہے، اس سے بہکا دیتا، پھسلا دیتا، ملی ہوئی نعمت سے محروم ہو جاتے۔ مگر دونوں قسموں کے لوگ جو محروم ہو گئے وہ دنیا سے اس کے بغیر چلے گئے۔ حضرت امام ابن سیرین فرماتے تھے اس وجہ سے، اسی کے دنیا کی ان نعمت، یہ جو زندگی کے لمحات ہیں یہ ایک مستعار زندگی ہے، یہ پلٹ کے پھر نہیں آئے گی۔ فرماتے لو خیرت بین الجنت ورکعتین، اگر مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ یہ جنت ہے یا یہ لے لو، یا 2 رکعتیں پڑھ لو نماز کی، اس کی فرصت لے لو، نماز کی 2 رکعتوں کی فرصت لے لو یا جنت لے لو، تو کیا لیتے ہو؟ فرماتے تخیرت رکعتین، میں 2 رکعتوں کی فرصت لوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، 2 رکعتوں کی فرصت لوں گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لذت اگر کسی کو مل جائے اور وہ برقرار رکھ لے اور دوام رکھ لے اس میں، اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ اسی لیے بار بار زور دیا، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو مولا کے ہو گئے اور مولا کو اپنا مان لیا، جان لیا، اعلان کر لیا، ثم استقاموا، پھر مرتے دم تک پھسلے نہیں، قائم رہے۔ یہ قرآن مجید نے شرط لگائی، ان پر تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر پھر فرشتے اترتے ہیں، ان پر انوار آتے ہیں، ان پر واردات ہوتی ہیں، ان پر تجلیات ہوتی ہیں، ان کا سلسلہ پھر چلتا ہے۔ فرمایا کہ میں 2 رکعتیں ان کی ترجیح دوں گا، اس لیے کہ جو لذت اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے پہ ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، یہ سوچ کر کے محبوب کا در ہے، دروازہ ہے، اور میں عاشق سائل کھڑا ہوں، جو جھکنا اس کے آگے رکوع کرنا، سبحان ربی العظیم کہنا، سبحان ربی الاعلی کہنا۔ جنت میں جاؤ گے تو یہ نماز نہیں ملے گی، ہائے ہائے، یہ سجدے نہیں ملیں گے، یہ تواضع انکساری، یہ خشوع خضوع نہیں ملیں گے۔ جنت انعامات کی دنیا ہے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ رکعتوں میں اللہ کی رضا طلبی ہے، اور جنت میں کبھی کبھی دیدار ہوگا، بیشتر وقت جو باغ و بہار ہیں جنت کے مرغوبات و محبوبات، بندہ ان میں مشغول رہے گا، بیشتر وقت ان میں مشغول رہے گا، حور و قصور میں مشغول رہے گا۔ لہذا عاشقوں کو جو لذت اس مولا کو دیکھے بغیر اس کی ملاقات کے شوق اور انتظار میں تڑپنے میں جو لذت ہے، سجدے میں جو لذت ہے، پکارنے میں جو لذت ہے، ندا کرنے میں جو لذت ہے، مناجات میں جو لذت ہے، وہ لذت کسی اور شے میں نہیں ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کئی انبیاء کو یہ فرمایا، من ارادنا لم یرد سوانا، اور یہ لذت تب ملتی ہے ان لوگوں کو، فرمایا جو ہمارا سچا ارادہ کر لے وہ پھر ہمارے سوا کسی اور کا ارادہ نہیں کرتا۔ اس لیے بعض اولیاء اور صوفیاء نے فرمایا ہے، حضرت ذوالنون مصری کا ہے، بعضوں نے کسی اور کا، فرماتے ہیں کہ میں پھر جوانوں کو ایڈریس کر رہا ہوں، اس کیفیت کو پیدا کرو اپنے اندر، اللہ کے ساتھ ایسے تعلق کو پیدا کرو جو تعلق ملے پھر اس پر استقامت رہے۔ یہ نفس بڑا شیطان ہے، یہ انتقام بھی لیتا ہے، اور انتقام میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ نہیں سوچتا میں کس کس نعمت سے محروم کر رہا ہوں بندے کو، کیونکہ وہ تو شیطان نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں نیکی کی راہ پر چلنے والوں کو پھسلاؤں گا۔ اگر اس کو احساس ہو جائے کہ میں پھسل رہا ہوں تو وہ تو اپنے آپ کو روک لے گا، بچا لے گا، تو شیطان تو ناکام ہو گیا، وہ احساس نہیں ہونے دیتا، وہ یہی احساس رکھتا ہے کہ میں نہیں پھسلا۔ فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں تھا،
طواف میں ایک جوان کو دیکھا، اس کے اوپر بھوک کی، فاقے کی کیفیت تھی، مجھے اس پہ رحم آیا، میرے پاس 100 دینار تھے، میں اس کے قریب ہوا اور قریب ہو کے اس کو کہا کہ میرے دوست یہ تھوڑی سی چیز ہے، یہ اپنے پاس رکھ لو۔ میں نے اس کی منت سماجت کی، آپ کی حاجات میں کام آئے گا۔ اس نے توجہ نہیں کی، پھر عرض کیا، لجاجت کی، بار بار کہا، تو تب اس جوان نے میری طرف دیکھا، اس نے کہا شیخ جو حالت مجھے میسر ہے، یہ تو مجھے کوئی جنت، ساری جنت بھی دے دے تو میں اس جنت کے عوض بھی یہ حالت نہیں بیچوں گا۔ اس دنیا کے 4 درہم اور دیناروں کے ساتھ یہ حالت کیسے بیچ دوں؟ آپ کو کیا خبر کہ اس حالت میں مجھے لذت کیا ہے؟ تو دیکھیے 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں بار بار آج، جو میں نے لذت توحید اور بکا کہا۔ ایک ہے مناجات حاصل کرو، اور ایک محنت کرو کہ مناجات ہی نہیں، اس میں لذت مناجات نصیب، طاعات حاصل کرو، نیکیاں، عبادتیں، طاعت گزاری، مگر صرف طاعت ہی نہیں، لذت طاعت حاصل کرو کہ استاد کی بجا آوری میں لذت ملے، سجدہ ریزی میں لذت ملے، اللہ کی بات کرنے سننے میں لذت ملے، اس کے حکم پر زندگی میں عمل کرنے میں لذت ملے۔ عمل کرو، استقامت پاؤ، اور ایک یہ کہ استقامت کی لذت بھی پاؤ۔ جب لذت جاتی ہے تو استقامت بھی جاتی ہے، لذت جاتی ہے تو ساتھ طاعت بھی جاتی ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ بندہ فوکس رکھے صرف اور صرف مولا پر، اور باقی زندگی کی جو حالت ہے، مجھے دیکھیے آپ پاکستان میں ہیں یا یورپ میں، دنیا بھر میں جہاں جس حالات میں ہیں، فیملی کی پریشانیاں ہیں، بیوی بچوں کی پریشانیاں ہوتی ہیں، کاروبار کی پریشانیاں، رزق میں مشکلات، صحت تندرستی، بیماریوں کے معاملات، حالات کی تنگیاں، حالات کی سنگینیاں، بڑے بڑے مشکل حالات زندگی میں آتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، اوپر نیچے ہوتی ہے زندگی۔ یہ جو زیر و بم ہیں سارے، یہ بندے کے پائے استقامت میں تزلزل لاتے ہیں، متزلزل کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا، اور کیا کچھ نہیں ہوتا تھا، جن کو کھانے کے لیے ملتا نہیں تھا کچھ، سوائے پانی کے، کبھی کھجور کے، کبھی جو کے، کن کن مشکلات سے نہیں گزرے ہوں گے وہ، مگر وہ اپنے پائے استقامت میں کو متزلزل نہیں ہونے دیتے تھے۔ یہ دنیا کا، نفس کا اور شیطان کا، تینوں چیزوں کا، دنیا، نفس اور شیطان، تینوں چیزوں کی خوبی یہ ہے کہ یہ بندے کے پائے استقامت پہلے نیکی اور طاعت کی راہ سے روکتے ہیں، کوئی چل پڑے تو پھسلاتے ہیں، کوئی قائم رہے تو استقامت ختم کرواتے ہیں۔ راستے ان کے پاس 1000 ہیں، 1000 راستے ہیں، اور اس کا بہترین جس پر میں زندگی میں ہمیشہ فوکس کرتا ہوں، ہر چیز کو پاؤں کے نیچے کچل ڈالو، ایک ہی مت میں نظر رکھو، تما رکھو، ہر تما کو کاٹ دو سوائے ایک تما کے، ہر لالچ کی جڑ کاٹ دو سوائے ایک لالچ کے، ہر خواہش کی جڑ کاٹ دو سوائے ایک خواہش کے، ہر طلب کو کاٹ دو، کرو سب کچھ دنیا میں جو حلال ہے، مگر ہر طلب کو، کسی چیز کو اس دنیا میں جگہ نہ لینے دو، جمنے نہ دو سوائے ایک خواہش کے، اور وہ کیا؟ مولا کی رضا، بس مولا کی رضا۔ حضرت ابو موسیٰ دیبلی، ان کے خادم بیان کرتے ہیں، وہ خادم تھے حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہی لوگ تھے، ان کے دور ہی اصل دور تھے، وہی زمانہ تھا۔ حضرت بایزید بستامی کے خادم کہتے ہیں خواب میں میں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، میں نے آواز سنی اللہ رب العزت کی، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کلکم تطلبون منی غیر ابی یزید فإنہ یطلبنی ویریدنی وانا اریدہ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم سب لوگ مجھ سے طلب کرتے ہو، فرق یہ ہے تم سب لوگ مجھ سے طلب کرتے ہو، جو تمہاری حاجات ضروریات ہیں وہ مجھ سے طلب کرتے ہو، سوائے ابو یزید با یزید بستامی کے، وہ مجھ سے طلب نہیں کرتا، کبھی بھی مجھ سے طلب نہیں کیا، وہ مجھے طلب کرتا ہے، مجھ ہی کو طلب کرتا ہے، اور صرف میرا ارادہ رکھتا ہے، سو میں اس کا ارادہ رکھتا ہوں۔
اور یہ کتب تصوف میں اس عرفاء نے کثرت سے بیان کیا کہ حضرت بایزید بستامی سے پوچھا گیا، سأل اللہ تعالیٰ ابا یزید، آپ سے اللہ پاک نے پوچھا ماذا ترید، بایزید کیا چاہتے ہو؟ قال یا رب انی ارید ان لا ارید الا ما ترید، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کچھ نہ چاہوں سوائے اس کے جو تو چاہے۔ مولا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں کبھی بھی کچھ نہ چاہوں سوائے اس کے جو تو چاہے۔ جب آپ اپنی چاہت کو مولا کی چاہت میں فنا کر دیں گے، اپنے ارادے اور طلب کو مولا کے ارادے اور طلب میں فنا کر دیں گے اور اس کے ارادے کے سوا کچھ نہیں چاہیں گے، ٹھیک ہے مشکل بات دنیا میں، مگر کس کے لیے مشکل نہیں تھی؟ کس کے لیے مشکل نہیں تھی؟ جو اس راہ پہ چلے مشکلوں کی گھاٹیوں سے گزر کے آگے کامیاب ہوئے۔ آسانیوں سے یہ راہ کسی کو نہیں ملی اور آسانیوں سے منزل کسی کو نہیں ملتی۔ آسانیاں یاد رکھ لیں، ملے وہ مولا کی سمجھ کے لیں، یہ اس کا امر ہے کس کو کتنی آسانیاں دینا چاہتا ہے، کب دینا چاہتا ہے، کب نہیں دینا چاہتا۔ مشکلات ملیں کتنی دینا چاہتا ہے، کب تک دینا چاہتا ہے، ہمیشہ دینا چاہتا ہے، یہ اس کے امر ہیں، اس مولا کی مرضی ہے، اس کی رضا ہے، اس کے اندر مداخلت نہیں کرتے۔ اس لیے بار بار اللہ پاک نے یہ کہانی اس بیان کو یہاں پر ختم کیا ہے، بار بار قرآن مجید میں جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، اس طرح دھیان متوجہ کر، جو کچھ میرے پاس ہے وہ دنیا میں سارا کچھ جو ہے اس سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ جب اس پر دھیان ہوگا، اس پر کنسنٹریٹ کریں گے تو آسان ہوگی منزل، مگر اس کو جمانا بڑا مشکل ہے اور یہی اصل کام ہے۔ اس دھیان کو جما لیں تو جمے رہیں گے۔ میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص، اور وہ بھی عارف تھے، وہ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بغداد کے اولیاء اکابر میں سے، ان کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے پاس گئے اور کہا ایو شیء اقرب الی اللہ، اے حضرت سری سقطی بتائیں کون سی چیز ہے جو اللہ کے بہت قریب ہے، جو عمل اور بندے کو اللہ کے بہت قریب کر دے، کوئی ایسی چیز لیتقرب بہ العبد الی اللہ، تاکہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کے قرب کی تلاش میں۔ یعنی پہلے بھی میں نے بعض مواقع پر یہ بات کی ہے، مگر مجھے اگر آپ پوچھیں نا کہ میری زندگی میں کوئی حسرت ہے تو اللہ گواہ ہے کوئی حسرت نہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں اگر دوبارہ پیدا ہو جاؤں، اللہ مجھے دوبارہ پیدا کر دے تو کیا چاہیں گے؟ نہیں، میں اور کچھ نہیں چاہوں گا۔ اللہ پاک نے اتنا کچھ دیا ہے، اتنا کچھ کرم کیا ہے، اس نے اس حال میں رکھا ہے، واہ واہ واہ، کوئی حسرت نہیں ہے۔ مگر ایک حسرت ہمیشہ میرے دل میں رہی، وہ میں نے ایک دو بار پہلے بھی ذکر کیا تھا، یا شاید زیادہ بار کیا ہو، اعتکاف کی مجلسوں میں ہوتا ہے تو آج کیا۔ کبھی اگر حسرت پوچھیں تو یہی، کاش میں اس زمانے میں پیدا ہوتا جو زمانہ تھا، جہاں عشق کے سوداگر بھی تھے اور عشق کے خریدار بھی تھے، وہ جہاں اس کے عشق میں ایک چیخ سے لوگ جانیں دے دیتے تھے اور کیفیات میں رہتے تھے، فرش پہ رہ کے ان کے حال عرش کے سوالوں سے بہتر ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو کون سا عمل ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دے؟ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، یہ سن کر رو پڑے اور کہا کہ آپ جیسے شخص مجھ سے یہ چیز پوچھ رہے ہیں، آپ جیسا شخص مجھ سے یہ چیز پوچھ رہا ہے؟ پھر آپ نے جواب دیا، ہاں سن لیں دھیان سے، اور یہ اس پر گفتگو ختم ہو رہی ہے۔ کون سا وہ عمل ہے جو بندے کو اللہ کے بہت قریب کر دے، بہت قریب کر دے؟ عالم سے پوچھیں گے وہ کئی جواب دے گا، عالم، فقیہ سے پوچھیں گے وہ جواب دے گا، واعظ سے پوچھیں گے کئی جواب دے گا، حکیم سے پوچھیں گے کئی جواب دے گا، ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے، مگر اللہ والوں سے پوچھیں گے تو ان کا ایک ہی جواب۔ اہل اللہ سے پوچھیں تو ایک جواب۔ انہیں پوچھا، ہاں ایک بات ہے، ایک عمل جو بندے کو ان افضل ما یتقرب بالعبد الی اللہ سبحانہ، وہ چیز جو بندے کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، وہ کیا؟ ان یطلع اللہ علی قلبک
وَأَنْتَ لَا تُرِيدُ مِنَ الدَّارَيْنِ غَيْرَهُ، وہ یہ کہ اللہ تیرے دل کی طرف دیکھے اور ساری دنیا اور آخرت میں سے کسی چیز کی طلب نہ پائے سوائے مولا کے، بس یہ اس کو قریب کر، وہ اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے، وہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ واہ واہ واہ، میرے سوا نہ دنیا میں نہ آخرت میں، نہ دنیا میں نہ جنت میں کسی اور چیز کی طلب ہی نہیں ہے، اس کا دھیان ہی کسی اور شے کا نہیں، وہ سارے فاصلے اس کے مٹا کے اپنے قریب کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا ہے۔ ایسے اللہ کے پھر بندے بھی ہیں کہ جب اللہ اس بندے کو اپنا کر لیتا ہے تو ایسا بھی کتب میں اولیاء اور عرفاء نے بیان کیا کہ ایک دن میں 70 مرتبہ بھی اللہ پاک پھر اپنے مقرب بندوں کے دل کی طرف دیکھتا ہے، 70 مرتبہ بھی اللہ پاک کی نگاہ اپنے اس مقرب محبوب بندے کے دل پہ پڑتی ہے۔ پھر پہلے بہت سے لوگ ایسے ہوا کرتے تھے کہ جو اللہ والوں سے یہ کہتے کہ مجھے اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ دے دو۔ اس کو بعد میں بھی کئی علماء زاہد لوگ اس قول کو نقل کرتے تھے، یعنی ہے سلف صالحین کی باتوں میں سے، اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ دے دو۔ کیوں؟ کہتے کہ اللہ 70 بار آپ کے دل کو دیکھتا ہے ہر روز، تو شاید کسی وقت میری جگہ ہوگی تو مجھ پہ بھی نگاہ پڑ جائے، یعنی ہم اللہ کے منظور نظر ہو جائیں۔ یہ تھا مضمون کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ فہم اور معرفت عطا کر دے اور ہماری زندگیوں میں ایسی تبدیلی لے آئے کہ ہم اس راہ پر استقامت کے ساتھ چل پڑیں، اور جو نعمت عطا کرے اپنی قربت کی، اپنی محبت کی، وہ مرتے دم تک چھینے نہ، کم نہ ہونے۔